نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس عالم فانی کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج ہر شخص اپنے دل میں یوں محسوس کرتے ہوئے اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ رمضان آیا اور کتنی تیزی اور رفتار سے گزر گیا، جبکہ سچائی یہ ہے کہ یہ صرف رمضان کے لیے ہی نہیں بلکہ پورا زمانہ برق رفتاری سے گزر رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اور اس بات کی حقیقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ وقت کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی، سال گزر جائیں گے اور ہمیں یوں محسوس ہوگا کہ جیسے مہینہ گزرا ہوا ہے. مہینہ گزر جائے گا، ہم اور آپ یوں محسوس کریں گے کہ جیسے ابھی ہفتہ گزرا ہے. ہفتہ دنوں کے مانند گزریں گے اور دن یہ ساعتوں، لمحوں، گھنٹوں اور گھڑیوں کے مانند گزر جائیں گے. تو ہماری اور آپ کی زندگی 60 سالہ 70 سالہ زندگی زمانے کے اس رفتار سے گزرتے ہوئے کیا حقیقت رکھتی ہے اور کیا حیثیت رکھتی ہے. ایک دن آئے گا کہ ہم میں ہر شخص موت کی دہلیز پر ہوگا. ایک دن آئے گا کہ اسی تیزی اور رفتار کی بنیاد پر ہم میں ہر شخص قبر کی آغوش میں ہوگا، قبر کی گود میں ہوگا، قبر کی اندھیری اور تاریک کوٹری میں ہوگا. ایک دن آئے گا کہ ہر شخص حشر کی عدالت میں رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے کھڑے ہو کر تنہا جواب دہ ہوگا. تو یہ زندگی جو ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، ہمیں اس زندگی کے مقصد کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور زندگی کے اس گزرتے ہوئے لمحات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور محاسبہ کرو اپنی زندگی کا کہ کل کی زندگی جو آخرت کی ہے اس کے لیے تم نے یہاں کیا تیاریاں کر رکھی، کیا کر رہے ہیں وہاں کی کامیابی کے لیے، وہاں کی کامرانی کے لیے. آیا ہمارے وہ اعمال ہیں جو موت کے بعد قبر میں ہمیں سکون دیں گے؟ آیا ہمارے وہ اعمال ہیں جو حشر کی عدالت میں انجام کے اعتبار سے ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوں گے؟ یا وہ اعمال ہم کر رہے ہیں جو قبر کی دنیا بھی تباہ کرے اور حشر کی عدالت میں بھی ہمارا انجام برا ہو اور جہنم کی شکل میں دردناک جگہ ہمیں جانا پڑے؟ یا وہ اعمال اختیار کر رہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ کا وہ قول ہر شخص کو اپنی زندگی کے سامنے اور اپنی نگاہ کے سامنے رکھ کر یہ زندگی گزارنی چاہیے کہ وہ کہا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ لوگوں اس سے پہلے کہ حساب کا دن تمہارے سامنے آ جائے، اس سے پہلے کہ دنیاوی 60 سالہ زندگی کے ایک ایک حرکتوں کے حساب کا وہ دن تمہارے سامنے آ جائے اور تمہاری نگاہوں کے پاس آ جائے، اپنا حساب خود اسی دنیا میں کر لو، اپنے اعمال اور اپنے کرتوت کا موازنہ خود اس دنیا میں کر لو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اپنے اعمال کو اس وقت حشر کی عدالت میں ترازو پہ وزن کیا جائے اس سے پہلے اسی دنیا میں وزن کر کے اندازہ کر لو کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، محاسبہ کر لو۔ دیکھو خوش نصیب ہیں وہ لوگ، رمضان کا مہینہ گزرا بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ، مختلف نیکیاں اور مختلف عبادتیں انہوں نے انجام دی، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دیے، صدقہ اور خیرات کیے، قرآن کی تلاوت کی، قرآن سے دل لگایا، غریبوں کی ہمدردی لائی، یتیموں کا سہارا بنے، بہت ساری نیکیاں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان میں کر چکے ہیں، لیکن ان خوش نصیبوں کے اندر 2 صفات کا پایا جانا، 2 خوبیوں کا ہونا بہت ضروری ہے، 2 خوبیوں کا ہونا ان خوش نصیبوں کے حق میں بہت ضروری ہے۔ پہلی صفت ان کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اعمال قبول ہو جائیں، اس کی ہمیں اور آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اس کی ہر شخص کو فکر مندی سے زندگی بسر کرنی چاہیے کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، جو ریاضتیں کی ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، جو خیرات کیے ہیں، جو اچھائیاں کی ہیں، جو بھلائیاں کی ہیں، آیا وہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کی فکر ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفت قرار دی کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، یہ مومن وہ ہیں جو غریبوں کو نواز رہے ہوتے ہیں اس حال میں کہ وہ ان کا دل مارے خوف سے کانپ رہا ہوتا ہے، وہ یتیموں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اس حال میں کہ ان کا دل مارے خوف سے کانپ رہا ہوتا ہے، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ کون لوگ ہیں کہ جو غریبوں کو نواز بھی رہے ہیں، جو یتیموں کا سہارا بھی بن رہے ہیں، اس کے باوجود یہ مارے خوف سے ان کا دل کانپ رہا ہے۔ اہم الذین یسرقون اہم الذین یزنون اہم الذین یشربون الخمر، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زناکاری بدکاری کرتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ اللہ کے نبی یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ پیغمبر انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، صدیق کی بیٹی ایسی بات نہیں ہے، ہم الذین یصلون ویقومون ویصومون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تہجد گزار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے دار ہیں، پر یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے اعمال بارگاہ یزدی میں شرف قبولیت سے محروم ہو جائیں اور ہماری عبادتیں رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہونے پائے، اس لیے قبول ہو جائیں۔ وہ اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، وہ فکر مند رہتے ہیں، اور یہ اعمال قبول ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ پیغمبروں کی صفت ہے، یہ پیغمبروں کی خوبی ہے۔ ان نیکیوں کے باوجود وہ ہمیشہ اس بات سے خوف کھاتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میری نیکیاں رب کی بارگاہ میں برباد ہو جائے اور قبولیت کا مقام نہ حاصل کر سکے۔ ذرا دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور زبان سے یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارا ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے۔ سلف کا قول ہے، علماء سلف کبھی سوچ کر یہ رویا کرتے تھے کہ آخر خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف اللہ یقبل عملک، یہ اے رحمان کے خلیل، رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو، اس کے باوجود تمہیں خوف ہے اس بات کا اور تمہیں ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو جائے، قبول نہ ہونے پائے، اس لیے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو اعمال جو ہم نے کیے ہیں، خوش نصیبوں کو چاہیے جنہوں نے محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، کہ ان کے وہ اعمال کسی صورت میں تباہ نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں۔ انہیں ضرورت ہے اس فکر مندی کی کہ ان کے اعمال بارگاہ یزدی میں قبولیت کا مقام حاصل کر لیں۔ اسی طرح ان خوش نصیبوں کے لیے ضروری ہے ایک دوسری صفت کا بھی، اور وہ کیا ہے؟ استقامت فی الدین، دین پر قائم رہنا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر قائم رہے، اسی پر جمے رہے،
آج دیکھو استقامت کی ضرورت ہے اور اس کی بشارتیں، اس کے فائدے، اس کے انعام اللہ رب العزت نے خود ہی شاید بیان فرمائے کہ استقامت کے جو راہی ہیں، استقامت دین پر جو جمے ہوئے ہیں، نیکیوں اور عبادتوں پر لگے ہوئے ہیں، ان کو بشارتیں اللہ سنا رہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر استقامت کے جو راہی ہیں، استقامت کے راستوں پر جو چلنے والے ہیں، صراط مستقیم کو جو بندے اپنانے والے ہیں، ایسے لوگوں کو پہلی بشارت مل رہی ہے کہ فرشتوں کا نزول ان کے پاس ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ موت کا جب وقت قریب ہوتا ہے، ایک استقامت کے راہی جب موت کے قریب ہوتے ہیں اور سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں، اس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے کیونکہ ابلیس کا سب سے بڑا خطرہ اسی موت کے وقت ہوتا ہے، شیطان کا سب سے بڑا حملہ اسی موت کے لمحے میں ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے ہم نے ساری زندگی اسے گمراہ کرنا چاہا، گمراہ نہ کر سکے، ساری زندگی بہکانا چاہا، اس بندے کو بہکا نہ سکے، ساری زندگی بہلانا چاہا، بہلا نہ سکے، ساری زندگی الجھانا چاہا، الجھا نہ سکے، ساری زندگی دور کرنا چاہا دین سے، ان کو دین سے دور نہ کر سکے۔ یہ آخری لمحہ ہے جس وقت ہم انہیں گمراہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، ساری زندگی اچھائیاں کرتا ہے، لیکن موت کے قریب جب وہ جنت سے صرف ایک بالشت کے فاصلے پر ہوتا ہے کہ اب وہ جنت میں داخل ہو جائے، لیکن موت کے وقت وہ کوئی ایسی غلطی کر دیتا ہے، وہ کوئی ایسی خطا کر دیتا ہے جس کی بنیاد پر اس کا شمار جہنمیوں میں ہونا لگتا ہے، تو ایسے استقامت کے راہیوں کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں تاکہ دین پر یہ ثابت قدم رہیں، شیطان ان کو بہکا نہ سکے، شیطان ان کو بہلا نہ سکے۔ اور ایسا حوصلہ یہ فرشتے استقامت والے کو آ کر دیتے ہیں اسی دنیا میں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرا انعام ذکر کیا کہ اللہ تخافوا، استقامت کے راہی ہونا، ڈرو مت۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کا ڈر یہ انسانیت کی فطرت ہے۔ کوئی بھی انسان موت سے ضرور خوف کھاتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، تبھی تو ہم دنیا میں بہت سارے اہتمام موت سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ فطری چیز ہے انسانیت کی۔ فرشتے اس وقت استقامت کے راہی کو حوصلہ دیتے ہیں کہ موت سے ڈرو نہیں، یہی موت تو ہے جس کے بعد تمہیں تمہارے رب سے ملائے گی، یہی موت تو ہے جس کے بعد جس رب کے لیے تم نے محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اور انہیں حوصلہ دیتا ہے کہ اب تمہیں موت سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے اپنے رب سے ملنے والے ہو، قبر کی دنیا منور ہوگی، حشر کی عدالت میں کامیابی ملے گی، اور فیوچر اور مستقبل کے وہ سارے کامیابی اور کامرانی کے جو ہے تذکرے کر کر کے استقامت والوں کو فرشتے حوصلہ دیتے ہیں کہ موت سے ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور غم بھی مت کرو۔ غم کا کیا مطلب ہے؟ غم بھی مت کرو، یعنی دنیا میں اپنی بہت ساری محبوب چیزیں تم چھوڑے جا رہے ہو، گھر بنائے ہو، جو ہے تجارت کاروبار لگائے ہو، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو تمہارے لیے محبوب تھی دنیا میں، اب جب تم اسے چھوڑ کے جا رہے ہو تو تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چھوڑے ہوئی چیزوں سے بہترین چیزیں اللہ تمہیں اب آگے عطا کرے گا، اس سے اچھی نعمتیں اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور علماء مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ آدمی جب مر رہا ہوتا ہے، جب اس کی آنکھوں کے سامنے ننھے منھے چھوٹے یتیم بچے ہوتے ہیں تو وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا، کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد میرے خاندان والوں کا، کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں کا۔ فرشتے حوصلہ دیتے ہیں غم مت کرو، تم چلے جاؤ گے، تمہارے یتیم بچوں کی کفالت ہم کریں گے، تمہارے یتیم بچوں کا سہارا ہم بنیں گے، اور تمہارے یتیم بچوں کی دیکھ ریکھ اللہ کے حکم سے ہم کریں گے، اس لیے غم نہ کرو، جاؤ آرام سے اس دنیا سے اور رخصت ہو جاؤ۔ یہ استقامت فی الدین کا مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی بشارت اللہ سناتا ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ ذرا دیکھو، آدمی مرتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، قبر کے بعد حشر میں جاتا ہے، ان تمام دنیاوی مرحلوں کو پار کرتا ہے، تب جا کر فیصلے ہوتے ہیں کہ اب اسے جنت میں ڈالنا ہے یا جہنم میں ڈالنا۔ اور رب العزت استقامت کے راہیوں کو اسی دنیا میں موت کے وقت فرشتوں کے ذریعہ یہ بشارت دے دیتا ہے کہ قبر کی دنیا سے بے فکر ہو جاؤ، حشر کی عدالت سے بے فکر ہو جاؤ، اب ابشروا بالجنہ، تمہیں اس جنت کی بشارت دی جا رہی ہے جو بڑی تکلیفوں کے بعد تمہیں ملنے والی ہے، اسی دنیا میں بشارت مل جاتی۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ استقامت ہے کیا؟ استقامت بار بار ہم سنتے ہیں کہ ہے کیا؟ استقامت ہے کیا؟ عام طور پر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں
کہ جان جائے پر ایمان نہ جائے، یہ ہے استقامت۔ جان چلی جائے پر ایمان نہ جائے، مشکل معاملہ کوئی ہمارے سامنے آ جائے، ہمیں ایمان بچانا ہے۔ جان چلی جائے کوئی بات نہیں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات سیرت کے حوالوں سے آپ کو ملیں گے۔ بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، خباب بن ارد کو چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا، صحابیہ کو مومنہ کو چل کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ سمیہ اما سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل نے تیر کو شرمگاہ میں مار کر اور شہید کر دیا۔ ایسے بہت سارے واقعات بارہا آپ سنتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایمان بچ جائے، جان چلی جائے۔ ہاں یہ صحیح ہے، یہ ہے استقامت۔ ایمان بچانا ہے، جان چاہے چلی جائے، یہ استقامت ہے۔ لیکن یہ استقامت کا ایک باب ہے۔ دراصل استقامت یہ نہیں ہے، استقامت یہ ہے کہ ساری زندگی آخری سانس تک اپنے رب کی عبادتوں پر قائم رہو، نیکیوں پر قائم رہو۔ تبھی رب نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تمہیں اپنے رب کی عبادت کرنی ہے اس وقت تک جب تک تمہارے پاس موت نہ آ جائے۔ وہ رب تمہاری دیکھ ریکھ کر رہا ہے آخری سانس تک، وہ رب تمہاری حفاظت کر رہا ہے گھر سے مسجد تک آنے تک، وہ رب تمہیں کھلا رہا ہے ہر پل ہر لمحہ۔ اس رب کی عبادت کو کرنا ہے اس وقت تک جب تک تمہاری روح تمہارے جسم سے نکل نہ جائے، موت تک۔ ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے نبی کوئی ایسی نصیحت کرو مجھے کہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی کچھ اور ضرورت محسوس نہ ہو، ایسی نصیحت کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع نصیحت فرمائی، کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی ایمان کے تقاضوں پر جم جاؤ، اسی ایمان کے تقاضوں پر ساری زندگی عمل کرتے رہو۔ استقامت اگر اختیار کر لیا تم نے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ رمضان کا مہینہ جو تربیت کا تھا، رمضان کا مہینہ جو کورس کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ جو ٹریننگ کا مہینہ تھا، ہر شخص نے، ہر جوان نے بڑے ہی جوش اور جذبات کے ساتھ رب کی عبادت کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ پوری طرح استقامت نظر آئی، پوری طرح دین پر قائم رہتے ہوئے ہمارے جوان نظر آئے، پوری طرح دین پر جمے ہوئے ہمارے بچے نظر آئے، ہمارے بوڑھے نظر آئے۔ ہر وہ شخص رمضان کے مہینے میں استقامت کا پورا ثبوت دیتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا، صدقہ اور خیرات کرتا رہا۔ بات آ گئی میرے بھائی، مثالی طور پر میں باقاعدہ بتاتا ہوں، ہمارے عطی اللہ بھائی ہے، ہمارے کمال بھائی ہے، میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ یہ مثالی نوجوان ہیں جو اس مسجد میں اور بھی نوجوان ہیں، انہیں یہ سبق حاصل ہو کہ رمضان کے مہینے میں انہوں نے جو غریبوں کا خیال کیا، مولویوں کی حفاظت کی، ان کا دھیان دیا، حافظوں کی عزت اور ان کا احترام کیا، یتیموں کے ہمدرد بنے رہے۔ کوئی بات نہیں، نام لینا تو باقاعدہ صحیح بھی نہیں، تعریف کرنا صحیح نہیں، اور ہمیں تو باقاعدہ انہوں نے منع بھی کیا تھا، لیکن بات آ گئی کہ اس مسجد میں صرف دو ہی نہیں، ہزاروں سینکڑوں نوجوان آتے جاتے ہیں۔ کیا ان نوجوانوں میں رمضان کے اندر جو جذبہ تھا آج وہ جذبہ ہے؟ اور یہ وہ نوجوان ہے مثالی جو صرف رمضان میں نہیں بلکہ سال کے 12 مہینوں اور سال کے ہر دن، ہر ہفتے، ہر لمحہ وہ ہر شخص اور ہر اس آدمی کا خیال کرتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، غریب ہوئے، یتیم ہوئے، مولوی ہوئے، حافظ ہوئے، جو بھی جس کا جو حق ہوتا ہے وہ ساری زندگی الحمدللہ خیال کر رہے ہیں، اور اللہ کرے وہ تا حیات خیال رکھیں، اللہ ان کی کمائی میں برکت دے۔ اور ہمارے وہ نوجوان جو مثالی بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ استقامت کو اختیار کر کے آگے بڑھیں۔ رمضان میں جو جذبہ صدقہ اور خیرات کا دکھایا تھا سال بھر دکھاؤ، رمضان میں جو نمازوں کا جوش دکھایا تھا وہ نماز قائم کرو۔ رمضان ہم سے اور آپ سے یہ کہنے آیا تھا، اور دراصل استقامت یہی ہے جس پر عملی ثبوت کا دوام ہو، ہمیشگی ہو۔ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو عورت بڑی محنتوں سے سوت کاٹتی ہے اور بناتی ہے اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے برباد کر دیتی ہے۔ ایک مثال سے سمجھو، ایک جوان آدمی یا ہم اور آپ شاندار اپنا گھر بنا لیں بڑے پیسے خرچ کر کے، اور پھر خود ہی لا کر بلڈوزر سے اپنا گھر گرا دے، دنیا اسے کیا کہے گی؟ ہوشیار، عقل مند، بلا وجہ اتنی محنتوں کے بعد شاندار عمارت بنائی ہے اور لا کر کسی بھی سبب کے بنا پر ایسے ہی لا کے بلڈوزر سے اپنا گھر گرا دے، دنیا اسے بیوقوف کہے گی، دنیا اسے احمق کہے گی، دنیا اسے پاگل کہے گی۔ تو ذرا بتاؤ، رمضان کے مہینے میں اتنی محنتیں کر کے ہم نے ذخیرہ آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھا کی، اور پھر خود ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اسے برباد کر دیں، اسے تباہ کر دیں، پھر ہمیں اور آپ کو احمق اور بیوقوف نہیں بولا جائے گا تو پھر اور کیا بولا جائے گا؟
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ما دام وان اقل، کہ رب العزت کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جس عمل پر دوام اور ہمیشگی برتی جائے، اسی پر قائم رہا جائے۔ آپ دیکھو رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز آپ نے 8 رکعت پڑھی، گھنٹوں کھڑے ہو کر محنتیں کی، تہجد اور تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اسی منظر کو اور اسی تہجد کو قائم رکھو۔ یہ ضروری نہیں کہ 8 رکعت ہی تہجد کی پڑھی جائے، عادت کے طور پر رمضان کے بعد کی راتوں میں صرف 2 رکعت پڑھ کے جاؤ۔ اللہ اکبر، صرف 2 رکعت، 8 رکعت مت پڑھو۔ عادت ڈالنے کے لیے اسٹارٹ کرو صرف رات میں 2 رکعت پڑھنے کی۔ نبی فرماتے ہیں اگر اس تہجد کی 2 رکعت میں کوئی قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھ کر آتا ہے، 10 آیتیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سورہ اخلاص پڑھ لیا، 2 رکعتوں میں صرف 10 آیتیں پڑھ کے آتا ہے، رب العزت غافل انسانوں میں سے اس کے نام کو خارج کر دیتا ہے۔ غافل نہیں ہے وہ، غفلت میں نہیں ہے وہ شخص جو 2 رکعت اور 10 آیتیں پڑھ کر تہجد کی شکل میں چلے آئے۔ مت پڑھے 8 رکعت، عادت ڈالو، 2 پڑھو، 4 پڑھو، آہستہ آہستہ تمہیں خود 8 رکعت پڑھنا آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غافل انسانوں سے اس کا نام خارج ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں غافل کون ہے؟ غفلت یہ اتنی بری بلا ہے، غافل انسان کو غفلت کی وہ بیماری ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں اللہ نے کتنی قوموں کو اسی وجہ سے ہلاک کیا کہ وہ اللہ سے غافل ہو چکی تھی۔ کتنی قوموں کو دنیا میں اسی لیے برباد کیا کہ ان کے اوپر ان کی زندگی میں غفلت کا سایہ آ چکا تھا، وہ پوری طرح غافل ہو چکے تھے۔ اللہ نے فرمایا اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، آخرت اور حساب کا دن قریب آ رہا ہے اور انسان پوری طرح غفلت میں سویا ہوا ہے۔ اسے جاگنے کی ضرورت ہے، اسے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ زندگی کے گزرتے ہوئے اس تیزی اور رفتار کے ساعتوں اور لمحوں اور گھڑیوں کو رب العزت کی عبادت میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 10 آیتیں 2 رکعت پڑھ کر آئے، غافل انسانیت سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا اگر کوئی بندہ 100 آیتیں پڑھ کے آتا ہے تہجد کی نماز میں، 100 آیتیں پڑھ کے آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العزت اس کے مطیع و فرما بردار کی فہرست میں نام لکھ دیتا ہے۔ یہ اطاعت گزار ہے، یہ اللہ کا تقوی گزار ہے، یہ بھولا نہیں اپنے رب کو۔ جیسے رب نے اسے بھلایا نہیں، ایسے ہی یہ اپنے رب کو بھی بھولا نہیں۔ 1000 آیتیں پڑھ کے آتا ہے، پیغمبر کہتے ہیں اجر و ثواب کا خزانہ لے کر لوٹتا ہے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ دوام چاہیے نبی شریعت کو، پیغمبر کو ہمیشگی چاہیے، 8 رکعت نہیں چاہیے۔ پڑھتے رہو آہستہ آہستہ، 8 رکعت سال میں خود بخود تمہاری عادت بن جائے گی۔ جب رب سے محبت ہوگی تو 2 آیتوں سے پڑھ کر 4 پہ جاؤ گے، اور 4 سے پڑھ کر 6 پہ جاؤ گے، اور جب رب سے محبت بڑھے گی تو 2 سے پڑھ کر 4 پہ جاؤ گے، 4 سے 6، 6 سے 8 رکعتوں پر جاؤ گے، پر ہمیشگی برتو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ فَإِنَّهُ كَانَ قِيَامُ اللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَهُ، کہ لوگوں اس شخص کی طرح مت ہو جاؤ جس نے رات بھر تہجد کیا ثم ترکہ، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ رات بھر قیام کیا، رات بھر اللہ کو یاد کیا، کچھ دنوں تک کیا اور پھر وہ اللہ کو بھول گیا، پھر اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دیا۔ ایسا مت بنو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یہی فلسفہ، دیکھو یہی فلسفہ شاید نبی کے اس فرمان میں بھی ہے کہ رمضان کے جو ہم نے 30 روزے رکھتے ہیں، اور آگے پیغمبر نے فرمایا روزوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ 30 روزے رکھ لیے، ایسا کرو شوال کے 6 اور روزے رکھ لو۔ روزوں کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے، تہجد کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا بند نہیں ہونا چاہیے، اور خیرات اور صدقات کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے، مسجدوں سے رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ایسا کرو 6 روزے اور رکھ لو شوال کا، اور یہ 6 روزے رکھ لو گے کانا کصیام الدہر، گویا کہ تم ساری زندگی روزے دار ہو۔ اللہ اکبر۔ مہینہ رمضان کے 30 روزے رکھ کے 3 دہائیاں 30، ایک روزے کا اگر ہم 10 پکڑے تو 300 روزے کا ثواب آپ کو رمضان میں مل گیا، اور 6 روزے 60 کے برابر 60 روزوں کا ثواب اس میں مل گیا۔ 360 روزوں کا ثواب آپ کو شوال اور رمضان کے روزوں کو لے کر مل گیا، اور اسلامی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے سال 360 دنوں کا ہوتا ہے۔
اس طرح آپ رکھتے رہے تو گویا ساری زندگی آپ نے گزر، شاید یہی فلسفہ ہو۔ آج دیکھو حیرت کی بات ہے، کہنا چاہیے ضرورت آ گئی، افسوس کی بات ہے کہ دیکھو مسجدیں آج کیسی ویران ہو گئی، یہ ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں، اور ہر جوان کو احساس بھی ہے کہ ہم کہاں تھے اب کہاں آ گئے، ہم کہاں کس سے ملتے تھے اب کہاں کس سے مل رہے ہیں، ہم مسجدوں میں جا کر کہاں کیا کرتے تھے اب کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہر جوان اپنے دل پر اپنا داہنا ہاتھ رکھ کر رب العزت کا واسطہ لے کر وہ ذرا سوچے کہ مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں غیر آباد ہو گئی۔ یہ مسجدیں زمین، پوری زمین کا جو سب سے پیاری جگہ ہے، جو سب سے محبوب جگہ ہے، اور مسجد میں بھی زمین کا وہ چھوٹا سا حصہ آج وہ چیخ رہا ہے، آج وہ پکار رہا ہے کہ کہاں گئے ہمارے وہ نوجوان، کہاں گئے ہمارے وہ نمازی جو آ کر ہماری پشت پر اپنا سر جھکایا کرتے تھے، اپنے جبین نیاز کو خم کیا کرتے تھے، وہ سجدے کرتے تھے، وہ رکوع کرتے تھے۔ مسجد کا یہ چھوٹا حصہ جہاں تم نے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی تھی، آج اسی نوجوان کو بلا رہی ہے کہ میں وہ حصہ ہوں، تم کہاں چلے گئے؟ مہینے بھر میری پشت پر تم نے قرآن پڑھا، تم نے خیرات کیا، تم نے دین کی باتیں کی۔ ارے نوجوانوں، اب اس زمین کے حصے کو چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں کامیابی ڈھونڈ رہے ہو، کہاں کامرانی تلاش کر رہے ہو؟ آؤ، اسی زمین کا چھوٹا سا حصہ تمہیں دوبارہ بلا رہا ہے، دوبارہ پکار رہا ہے۔ اور فرائض تو ہمیں ہر حال میں ادا کرنی ہے، نوافل میں مختصر ہو جائیں ٹھیک ہے، جو نفلی چیزیں ہیں، فرائض تو ہمیں ساری زندگی ادا کرنی ہے جب تک موت نہ آ جائے۔ اب کوئی یہ کہے کہ 5 وقتہ نمازیں اپنی مرضی پر پڑھیں گے تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، فرائض تو ادا کرنی ہے، اور فرائض کی فضیلت، نمازوں کی فضیلت پیغمبر نے کیا فرمایا، بارہا میں بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص 5 وقتوں کی نماز پڑھتا ہے، نبی نے مثال دے کے سمجھایا کہ اگر کوئی گھر کے سامنے جاری نہر میں 5 مرتبہ نہاتا ہو دن اور رات میں تو کیا اس کے جسم پر میل بچے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں، جو دروازے کے سامنے جاری نہر میں 5 مرتبہ نہاتا ہو اس کے بدن پر میل کہاں باقی بچے گا؟ تو پیغمبر نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی ہے۔ 5 وقتہ نمازیں پڑھتے رہو، تمہاری زندگی کے سارے گناہ مٹتے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں تم کامیاب اور کامران ہو کر اٹھائے جاؤ گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ مسجدوں کا خیال کرو، ضرورت ہے اس بات کی۔ آج ہم اور آپ بہت دور جا چکے ہیں، اور خطبے کا میرا مقصد یہی تھا کہ ابھی ایمان تازہ ہے، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ آپ نے دربار مسجد کو چھوڑا ہے، کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ آپ نے دربار الہی سے منہ موڑا ہے۔ مت موڑو، اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ آپ کو بڑا چاہتا ہے، اللہ آپ کو بہت چاہتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں نے رمضان میں پورا خطبہ ہی دیا تھا، اور پھر وہی بندہ رب العزت سے منہ موڑ کے اعراض کر کے واپس چلا جائے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے زیبا نہیں دیتا، ایک مسلمان کے لیے شوبھا نہیں دیتا، ایک مسلمان کے حق میں یہ جائز نہیں ہوتا کہ رب العزت کو وہ بھول کر اس طرح وہ دنیا سے چلے جائے اور مسجدوں کے دربار کو چھوڑ دے۔ ضرورت ہے استقامت کی، ضرورت ہے نیکیوں پر قائم رہنے کی، ضرورت ہے بھلائیوں پر جمے رہنے کی، اور یہی استقامت ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی دے گی اور آخرت اور حشر کی عدالت میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس خطبے کا لب لباب اور خلاصہ یہی تھا کہ استقامت کو اپنایا جائے اور قبولیت اعمال کی فکر کی جائے اور رب العزت کی بارگاہ میں دوبارہ لوٹ کر واپس آیا جائے۔ اب بھی وقت ہے، زندگی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے، برق رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھو۔ عزت بھی اسی راہ پر چل کے ملے گی اور ذلت اسی راہ کو چھوڑ کے ملے گی۔ عزت چاہتے ہو، شریعت کے تعلیمات کو اپناؤ، اور ذلت چاہتے ہو، رسوائی چاہتے ہو، اور مقدر میں بدرسی بھی چاہتے ہو، اور فرشتوں کے سردار کی بد دعا اور انبیاء کے سردار کا آمین کہنا یہ چاہتے ہو، تو پھر جاؤ، شریعت سے دور رہو، پر اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند رہو۔ انشاءاللہ آپ کو جب یہ قبر کی گہرائیاں، جہنم کے شعلے اور عذاب، یہ سب آپ سوچیں گے نا تو ایک خوف ہوگا اور دوبارہ پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے رمضان کے مہینے میں یا اس کے علاوہ جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں، جو عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ ساری نیکیوں کو، عبادتوں کو شرف قبولیت کا مقام حاصل فرما۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جب تک ہماری بدن میں اور ہمارے جسم میں ہماری سانسیں چلے
تب تک اللہ ہم تجھے یاد کرتے رہیں، تیرے راستے پر قائم رہیں، استقامت فی الدین رہیں، استقامت کے راہی رہیں، نیکیوں پر قائم اور جمع رہیں۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، استقامت پر زندہ رکھے، ایمان بالخیر پر زندہ رکھے، اور ہماری موت اور خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔